الرحمن لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی، حالانکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے ہیں۔ الرحمن بھئی کیا مطلب الرحمن؟ خبر جڑے گی علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اب جملہ مکمل ہو گیا۔ کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی بڑی ایک حکمت ہے۔ ایک آیت ہو سکتی تھی الرحمن علم القرآن، ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ، لیکن نہیں، پہلے جملے کو سپلٹ کر دیا۔ کیوں؟ چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے اس میں، یہ خاص مقام ہے، اس پر اللہ نے مجھے خاص انشراح عطا فرمایا۔ یہ باتیں آپ کو کسی تفسیر میں نہیں مل سکتی، یہ اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام الرحمن، یہ عام تصور کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا۔ ظاہر بات ہے، گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے ہی شروع ہو سکتی ہے نا۔ اللہم دعا مانگتے تھے وہ بھی اللہ سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ بہرحال اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے گفتگو اللہ کے نام سے، لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا الرحمن کو۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا من الرحمن، تو کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، یہ الفاظ موجود، حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان ان کے۔ حضرت ابو بکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں لیتے تھے اللہ کو۔ قرآن نے اسے نمایا کہ کیوں کیا، اب اس کو سمجھیے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی اس میں، ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اپنے مقصد سے دیتا ہے، ہمیں زندہ رکھنا ہے اس نے امتحان کے لیے، امتحان لینا ہے نا، تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے۔ ہمیں جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج، وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت کا مادہ وہ ہے جس سے اللہ کے دو نام بنے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیوں؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کے کھینچ لینا، دستگیری۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، پوچھ لیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے کہا کوئی انسان نہیں جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر، تو بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایکسیپشن ہے؟ آپ ایکسیپشن ہیں یا نہیں؟ فرمان نہیں، میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس شے کی ضرورت ہے؟ اگر اصل زندگی آخرت کی ہے، اور وہ یا جنت ابدا ہے یا نار ابدا ہے، تو ہماری اصل ضرورت کیا ہے؟ رحمت خدا۔ علم القرآن، اس نے سکھایا ہے قرآن۔ پہلی بات تو واضح ہوئی، جیسے کہ پہلی میں دو آیتیں سنا چکا ہوں، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے قرآن،
یہاں فرمایا رحمانیت کا مظہر عدم قرآن ہے. رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. عرب کہے گا انا عطشان، میں پیاسا مر رہا ہوں پیاس سے. انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں. غضبان، نہایت غضبناک. رحمان، نہایت نہیں، نہایت رحمان، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پانی جوش. یہ رحمت خداوندی کے جوش کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن عطا کیا. دوسری بات کیا ہے اس میں؟ باقی سارے علوم کس نے دیے ہیں؟ سائنس کس نے سکھائی ہے؟ یہ وہ علم الاسماء آدم کلھا ہے جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. پورا علم، سائنس کا پورا علم. لیکن وہ کس شکل میں تھا؟ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہوتا ہے. اسے توڑیں گے پھوڑیں گے تو گٹھلی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن درخت سارا کہاں سے آتا ہے؟ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوٹینشلی. پوٹینشلی عربی میں کہتے ہیں بالقوہ. بالقوہ پوٹینشلی سارا یہ علم جو ہے سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل یہ حضرت آدم کو دے دیا گیا. اسی بنا پر مسجود ملائکہ، اسی بنا پر خلیفۃ اللہ. خیر، لیکن یہ علم ہے جو ایکسفولیٹ ہو رہا ہے. جیسے آم کی گٹھلی سے پہلے 2 پتیاں نکلتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، چڑھتی ہیں، تنا بنتا ہے، پودا ہے، پھر درخت بنتا ہے. کئی سال لگتے ہیں. اسی لیے ہزاروں برس ہو گئے ہیں اس آم کی گٹھلی سے یہ علوم برآمد ہو رہے ہیں. اور یہ پچھلا 100 سال یہ ایکسپلوژن، دھماکہ ہے علم کا. معلومات کی انتہا ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے. چاند کو تو قدموں تلے آدمی روند کے آ گیا ہے، اب وہ کمند ڈال رہا ہے مریخ پر. کمند تو جا کے اٹک گئی ہے وہاں. لیکن سارے علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. اللہ کے تمام اسماء میں چوٹی کا نام الرحمن. اور جتنا بھی علم اس نے انسان کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، کسی کو دیا، سائنسدانوں کو دیا، فلسفیوں کو دیا، ان میں چوٹی کا علم قرآن. اس کی رحمانیت کا مظہر عتم. اگلی آیت آسان ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. آپ گزر جائیں گے. بھائی انسان کو پیدا کیا، کیا جنات کو نہیں کیا؟ کیا ملائکہ کو نہیں کیا؟ نورانی ہستیاں ہیں. کیا گیلیکسیز کو پیدا نہیں کیا؟ سورج کو نہیں کیا؟ چاند کو نہیں کیا؟ سیاروں کو نہیں کیا؟ ستاروں کو نہیں کیا؟ پہاڑوں کو نہیں کیا؟ جانوروں کو نہیں کیا؟ لیکن اس کی تخلیق کا نقطہ عروج، کلائمیکس، وہ انسان. میں نے کہا تھا 4 چیزیں چوٹی کی آ رہی ہیں. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام الرحمن. اس کے دیے ہوئے علوم میں سب سے اونچا علم القرآن. اس کی تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق، جس کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں خلقتہ بیدی. اس آدم کی تخلیق میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کی. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اس قدر تاکید ہے. الملائکہ حصر، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. سب کے سب نے کیا، سب کے سب نے کیا، تاکہ کہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبریل نے نہ کیا ہو، شاید اسرافیل نے نہ کیا ہو، یہ تو بڑے اونچے فرشتے. نہیں، سب کے سب نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے کیا. وہ ہے انسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آیتیں ایسے ہی نہیں ہیں بس الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بس خلاص. اور کیا؟ اچھا، اگلی آیت علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی. بینائی کس نے عطا کی ہے؟ فرمائیں اللہ نے. یہ سنوائی کان کس نے دیے؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ ہمیں کتنی صلاحیتیں دی گئی. چوٹی
چوٹی کی صلاحیت قوت بیان ہے. آ رہے نا آپ ایک حساب سے. ہماری اگر بینائی ہے تو حیوانات کی بینائی ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے. بعض جانوروں کی بینائی ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے. عقاب اتنی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتا ہے. ایسے حیوانات بھی ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. ہو گئے نا ہم سے آگے. ان کی قوت سماعت ہم سے بہت آگے ہے. گھوڑے کے سوار نے ابھی کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے کے کان نے سن لی ہے، اس کے کان کھڑے ہو گئے. اینٹیناز جنہیں آپ کہتے ہیں کنوتیاں، گھوڑے کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی کہ کوئی خطرہ ہے. ابھی سوار کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. اس کی سماعت اتنی تیز ہے. سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے، بکری میں جتنی ہے، ہمارے پاس تو 1000واں حصہ بھی نہیں. وہ سونگتے پتہ چلا لیتے یہ میرے کھانے کی چیز ہے، یہ نہیں ہے. شامہ. اس اعتبار سے سوچئے ساری صلاحیتوں میں ٹاپ کی صلاحیت انسان کے پاس. اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، یہ بات کرنے والا حیوان. یہ چوٹی کی 4 چیزیں چوٹی کی. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. جو علم اس نے دیے ان کو سب سے اونچا علم قرآن. جو بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، اور انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت بیان. اور اس کو میں سائنٹیفکلی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹرز اس کو صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ان کے علم میں ہے. ہمارا جو یہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، اسپائنل کارڈ ہے، برین ہے، برین میں جو سب سے اوپر کا حصہ ہائیسٹ، جو پیلے سے زرد رنگ کا جو مادہ ہے، اس میں ایریاز مقرر ہیں. مثلا اس کے پچھلے حصے میں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، آنکھ کے اندر تو ایک کیمرہ لگا ہوا ہے صرف، اور کیا ہے، کیمرے پر پکچر آئی، یہاں سے وہ اب میسج جا رہے ہیں، الیکٹرانک میسیجز. یہاں ہے وہ ایریا اس گرے میٹر کے اندر جو اسے انٹرپریٹ کرتا ہے یہ کیا چیز ہے جو آنکھ نے دیکھی ہے. اسے آپ کہیں گے ویژن سینٹر، دماغ کا. آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھ تو ایک آلہ ہے صرف. دیکھنے والی شے تو یہاں دماغ میں ہے. کان کی تو ہوا کی وہ جو بھی ویو سے ٹکرا رہی ہیں یہ انٹرپریٹ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. ایئرنگ سینٹر سب سے بڑا ایریا جو ہے اس میں وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اور اس کے 2 حصے ہیں، دوسروں کی گفتگو کو سمجھنا اور پھر اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنا. 2 حصے ہیں. جیسے کہ ایک بہت چھوٹا سا فینومینن ہے، آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، کسی چیز نے کاٹا، فوراً ہاتھ آپ نے کھینچ لیا، حالانکہ آپ کے کانشیس لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہاں سے سینسیشن گئی ہے آپ کو، اور یہاں سے آرڈر آیا ہٹاؤ آپ یہاں سے. تو ہر چیز کے یہ 2 حصے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک فیکٹر ہے. پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں. تو اسپیچ سینٹر کے بھی یہ 2 حصے ہیں، اور ہمارے برین میں لارجسٹ جو ایریا ہے وہ اسپیچ سینٹر ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں، یہ آیتیں 4 ہوئیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک، جملے کتنے ہیں؟ 3. الرحمن علم القرآن ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ. اب اگر آپ کو یاد ہو ارتھمیٹک میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، اب بھی پڑھایا جاتا ہوگا، ریشیو پروپورشن، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دی ہوئی ہے، 4تھی تلاش کرو. یہ 3 ویلیوز آ گئی ہیں ان 4 آیات میں. 4تھی تلاش کرو. 4تھی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ترین صلاحیت کو اعلیٰ ترین شے پر استعمال کرو. کیا مطلب؟ سب سے اونچی صلاحیت، سب سے اونچی نعمت جو ہے اللہ کی، اس پر صرف کرو. قرآن سمجھو اور سمجھاؤ.
یہ ریشو پروپورشن سے نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ وہ خلا چھوڑ جاتا ہے. یہاں خلا چھوڑ دیا نا چوتھی چیز کا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب الشمس والقمر بحسبان، بات بدل گئی. ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان تین آیات کا یہ خلا چھوڑ دیا. یہ خلا چھوڑا ہے اولو الالباب کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، کہ اپنی عقل کو اپلائی کرو. اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس کے ضمن میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس خلا کو بھی پر کرنے کا ایک سہولت دے دی. اب دیکھیے، میں نے حدیث سنائی تھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ اس کا نتیجہ ہو گیا.